ایک درخواست ہے سورہ فاتحہ کی جملہ مومنین و مومنات مرحوم اور شہداء اسلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ، ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام ماہ رمضان کے ہیں۔ خداوند متعال نے ماہ رمضان میں ہم مومنوں کو ایک عظیم تحفہ عنایت کیا جس کا نام روزہ ہے۔ روزہ وہ عبادت جس کی نسبت اللہ جل شانہ نے خود اپنی طرف دی ہے، اور اس کی جزا، ثواب اور انعام اس خالق ہستی نے خود اپنے کو قرار دیا، اور روزے کا مقصد تقوی سے آراستہ ہونا قرار دیا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ اس کے بندے روزے کے سہارے متقی بن سکیں۔ تقوی کیا ہے؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نعمت تقوی سے مالا مال ہوئے یا نہیں؟ یہ وہ سوال تھا جسے مولا کائنات کے عظیم صحابی حمام نے آ کر کے مولا سے پوچھا۔ مولا نے ابتدا میں انہیں مختصر سا جواب دیا، لیکن ان کے اصرار کے پیش نظر مولا نے اس کا تفصیلی جواب دینا شروع کیا۔ کل کی تقریر میں ایک صفت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جن میں تمام فضائل یکجا ہوتے ہیں۔ دوسری صفت، دوسری پہچان جو مولا نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ منطقہم الصواب، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ وہیں بولتے ہیں جہاں بولنا چاہیے۔ وہ خاموش رہنے کے وقت بولتے نہیں اور بولنے کے وقت خاموش نہیں رہتے، اور جب بولتے ہیں تو صرف حق بولتے ہیں۔ ان کی زبان سے نہ کوئی باطل لفظ ادا ہوتا ہے اور نہ غیر ضروری و بے محل لفظ۔ دیکھیے، نطق و بیان اور بولنے کی صلاحیت یہ اللہ جل شانہ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو پروردگار نے صرف ہم انسانوں کو عطا کیا ہے۔ کتنی عظیم یہ نعمت ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں انسان کی خلقت کے ذکر کے فوراً بعد اسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا اور اسے بولنا بھی سکھایا، اسے بولنے کی طاقت بھی عنایت فرمائی۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بولنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بولنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ بولتے وقت ذہن میں موجود لاکھوں الفاظ کے درمیان سے
پہلے کسی مناسب لفظ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور پھر لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا ہوتا ہے. بولتے وقت زبان منہ کے اندر پھرکی کی طرح گھومتی رہتی ہے، اور وہ بھی مختصر سی جگہ میں. یوں تو انسان بھی بولتا ہے اور طوطا بھی بولتا ہے، لیکن دونوں کے بولنے میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ طوطوں کے جملوں پر فکر کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ سوچے سمجھے بغیر رٹے رٹائے جملے دہرانے لگتا ہے. لیکن انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کے پس پشت ایک فکر کار فرما ہوتی ہے، اس پر فکر کی حکومت ہوتی ہے. نطق و بیان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے ذریعے ہمیں لکھنا سکھایا گیا. آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے، جتنی بھی تہذیب و ثقافت پائی جاتی ہے، وہ سب تحریر و تقریر کی ہی رہی منت ہے. اگر تحریر و تقریر نہ ہوتی تو یہ ساری سہولتیں، طرح طرح کی ایجادات و اختراعات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ بھی ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر عظیم نعمت کے ہمراہ ایک بڑا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے. پہاڑ جتنا اونچا ہوگا اس کے پاس کھائی بھی اتنی ہی گہری ہوگی. زبان و بیان کی اس عظیم نعمت کے ہمراہ نہایت خطرناک کھائی بھی موجود ہے کہ اگر اس سرکش زبان کو قابو میں نہ رکھا گیا تو انسان کو اس خطرناک اور گہری کھائی میں گرا دے گی. اچھے اور باتقوی انسانوں کو ان کی زبان سے پہچانا جا سکتا ہے. جس کی زبان حق و صداقت کی پابند ہو وہی مومن ہے. لیکن اگر اس کی زبان آزاد ہو، آثار و نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو چاہا بک دیا، وہ شخص کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رات دن نماز و روزہ ہی میں کیوں نہ مصروف رہتا ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی کی زبان ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دو. اگر ایسا انسان مکہ جا کر خانہ خدا کے ارد گرد چکر بھی لگانے لگے تو امام صادق کے بقول اسے حاجی نہ سمجھنا، شور و غل مچانے والا سمجھنا. ما اکثر الضجیج واقل الحجیج. جب امام سے فرمایا گیا کہ مولا اس سال کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں، امام نے جواب دیا ما اکثر الضجیج واقل الحجیج. شور و غل مچانے والے زیادہ ہیں، واقعی حاجی تو بہت کم ہیں. اس کی زبان پر جاری ورد و مناجات شور و غل کے سوا کچھ نہیں ہے. بیان و لسان کی برکتوں کے ساتھ بہت سی آفتیں بھی موجود ہیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں للکلام آفات. کلام کے لیے، گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، زبان سے جو باتیں ہم ادا کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار آفتیں بھی پائی جاتی ہیں. اسی لیے علماء اخلاق نے اپنی اخلاقی کتابوں میں آفات اللسان کے نام سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے. آفتوں میں سے ایک آفت وہ ہے جس کی طرف امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے. امام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر. یہ زبان ہر اچھائی اور ہر برائی کی چابی ہے.
فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ كَمَا يَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ۔ انسان کی زبان خیر کی بھی چابی ہے، شر کی بھی چابی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی پوری طرح حفاظت کرے، اپنی زبان پر مہر لگا دے، اسی طرح سے جس طرح سے انسان اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سونا چاندی تھیلی میں رکھتے تھے، اس کے بعد اس تھیلی کے اوپر مہر لگا دیتے تھے کہ اگر سیل ٹوٹی تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کسی نے خرد برد کیا ہے۔ تو سیل ایک انتظام ہوتا تھا حفاظت کا، اسے بچائے رکھنے کا۔ فرماتے ہیں امام کہ اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا تو یہ زبان شر کی چابی بن جائے گی خیر کی چابی بننے کے بجائے۔ یہ زبان ہر طرح کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے، مگر دھیان رہے کہ اسے صرف نیکیوں کا دروازہ کھولنے کے لیے استعمال کریں، اسے بچھڑوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے استعمال کریں، اختلافات ختم کرانے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو نصیحت کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لانے کے لیے استعمال کریں۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يعذب اللہ لسان بعذاب لا يعذب اللہ به شيئا من الجوارح۔ اللہ زبان پر ایسا عذاب کرے گا جیسا عذاب بدن کے کسی حصے پہ نہیں کرے گا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ عَذَّبْتَنِي بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِهِ شَيْئًا مِنَ الْجَوَارِحِ۔ زبان بارگاہ معبود میں عرض کرے گی، اے میرے پالنے والے، تو نے جیسا عذاب مجھ پر نازل کیا، جیسے عذاب میں تو نے مجھے مبتلا کیا، تو نے بدن کے کسی حصے کو ویسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ فَيُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ۔ پتہ ہے تجھے کیوں شدید ترین عذاب کیا؟ تجھ پر ایک ایسا لفظ جاری ہوا، زبان سے ایک ایسا لفظ باہر نکلا، فَبَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ وہ لفظ، وہ بات، وہ جملہ پوری دنیا میں پھیل گیا، مشرق و مغرب زمین کو اس نے اپنے احاطے میں لے لیا۔ شاید اس زمانے میں یہ حدیث صادر ہوئی تھی، اس زمانے میں لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل رہا ہو کہ ایک زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ پوری دنیا میں کیسے پھیل جائے گا۔ اگر جو گفتگو ہوئی ہے مکے میں بہت مدینے تک جائے گی، شام تک پہنچتے ہوئے بھی ہفتوں لگ جائیں گے، فوراً پوری دنیا میں پھیل جائے مشرق و مغرب زمین میں۔ لیکن آج ٹیکنالوجی کی ترقی سے یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے۔ اس وقت میں ہندوستان میں بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریر پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، ہر جگہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ فَبَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق و مغرب زمین میں یہ پھیل گئی یہ بات۔ فَصُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کے نتیجے میں جو پوری دنیا میں پھیل گیا، نہ جانے ہی کتنے بے گناہوں کا خون بہا دیا گیا۔ وَانْتُهِبَ بِهَا الْمَعْلُ الْحَرَامُ، اور نہ جانے کتنا ہی محترم مال لوٹ لیا گیا، کتنوں کے مال و دولت کو تباہ کر دیا گیا۔ وَانْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ، اور اس ایک جملے کی وجہ سے نہ جانے کتنی باعصمت خواتین کی عصمت لوٹ لی گئی۔ آج اس حدیث کا مفہوم بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔
ایک وہابی مفتی فتویٰ صادر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں القاعدہ وجود میں آ جاتی ہے، طالبان وجود میں آ جاتے ہیں، داعش وجود میں آ جاتی ہے، اور ان لوگوں نے جس طرح سے خون کی ہولی کھیلی ہے، جس طرح سے شہر ویران کر دیے ہیں، جس طرح سے ہزاروں بے گناہ اور باعفت خواتین کی عصمت لوٹی گئی، ایک فتوے کے نتیجے میں، ایک جملے کے نتیجے میں۔ جس وقت ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسایا گیا، آرڈر ایک جملے ہی پر تو مشتمل تھا نا، ایک جملے کے آرڈر نے کتنی تباہی پھیلا دی۔ یہ جملہ کہاں سے ادا ہوا؟ زبان سے۔ اس لیے زبان اگر شر کا دروازہ کھولے گی، اگر شر کے دروازے کی چابی بن گئی زبان، تو جتنا عذاب زبان پر ہوگا اتنا عذاب بدن کے کسی حصے پر نہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے جو جملہ بیان کیا، جو حدیث بیان کی، دیکھیے اسلامی فقہ میں آراز یعنی انسان کی عزت و آبرو، اموال اور دماء یعنی خون کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مومن کی عزت و آبرو، مومن کا مال، مومن کی جان، ان سب کو اسلام نے بہت ہی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کا تاکیدی حکم ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے زبان کے لیے اتنے شدید عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی زبان کے ذریعے سے انسان کی عزت و آبرو نیلام ہو جاتی ہے، اسی زبان کے باعث لوگوں کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اسی زبان کے باعث بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ جتنی آسانی سے خطرناک گناہ زبان سے انجام پاتا ہے، اتنی آسانی سے دیگر اعضاء و جوارح سے انجام نہیں پا سکتا، کیونکہ زبان سے انجام پانے والے بہت سے گناہوں کو سماج گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانا سماج کی نگاہ میں بری بات ہے، چوری بری بات ہے، زنا بری بات ہے، کسی کے گھر میں کود جانا بری بات ہے، لیکن غیبت، کیا اس سے بھی ہمارا سماج برا سمجھتا ہے؟ جبکہ اسلام میں گناہ غیبت کے گناہ کو زنا سے بھی بدتر سمجھا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے خطاب کر کے کہتے، یا ابا ذر الغیبت اشد من الزنا، اے ابو ذر، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ قرآن مجید نے اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو بہت سے گمانوں سے بچو، کہ گمان دو طرح کا ہے، حسن ظن، سوء ظن، اچھا گمان اور برا گمان۔ حسن ظن اچھی چیز ہے، لیکن سوء ظن، بدگمانی، برے گمان رکھنا یہ گناہ ہے۔ اے لوگوں بہت سے یعنی برے گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض ظن یعنی بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوخ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی کمیاں اور لغزشیں تلاش کرنے کی کوشش مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تمہیں ناپسند ہے نا؟ جتنی شدت سے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی کراہیت محسوس کی جاتی ہے،
اتنی ہی کراہیت یہ جو ہے وہ غیبت کے سلسلے میں ہے۔ اس کے باوجود ہم بڑی آسانی سے غیبت کر لیتے ہیں، کیونکہ سماج اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، لیکن کسی کے قتل، کسی کے ساتھ زنا یا شراب خوری اور چوری کو سماج ابھی بھی گناہ سمجھتا ہے۔ اگر ہماری فیملی کا کوئی ممبر کسی سے غیر شرعی و ناجائز تعلق قائم کر لے، خبر ملتے ہی ہم اس پر پھٹ پڑتے ہیں، لیکن اگر وہی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ہمارے کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی اگر اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ٹوکنا تو دور کی بات ہے، ہم کبھی کبھی اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنے لگتے ہیں، آگ پر تیل چھڑکنے کا کام بھی کرنے لگتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں اور ایندھن ڈالنے لگتے ہیں، جبکہ غیبت کا گناہ اس ناجائز تعلقات سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک اور گناہ جس کی قباحت ہمارے سماج میں ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ربا اور سود خواری ہے۔ اگرچہ روایتوں میں اسے بھی بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں درہم و ربا، ایک درہم بھی ربا اور سود کے طور پر لینا اعظم عند اللہ من 30 زنیہ کلها بذات محرم مثل خالہ و عمہ۔ ایک درہم بھی سود کھانا 30 اس زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک جو محارم کے ساتھ انجام دیا جائے، جیسے خالہ یا پھوپھی کے ساتھ۔ خود زنا بہت بڑا گناہ، وہ بھی محارم کے ساتھ، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ، وہ بھی ایک زنا نہیں، 30 زنا سے بھی جتنا گناہ پھوپھی اور خالہ کے ساتھ 30 زنا کرنے کا ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ ایک درہم سود لینے کا ہے۔ آج ہمارے سماج میں شراب خواری کو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے یا دروغ گوئی کو؟ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، دوسرا انسان شراب پیتا ہے، ہمارا سماج اسے برا سمجھتا ہے۔ گفتگو ہماری اپنے اسلامی سماج کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے معاشرے کی باتیں ہو رہی ہیں، شیعیان اہل بیت کے سماج کی بات ہو رہی ہے، دشمنان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے شیعیان اہل بیت کے سماج میں شراب خواری کو پھر بھی برا مانا جاتا ہے، لیکن سود خواری، جبکہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دروغ گوئی اور کذب بیانی کے بارے میں، ان اللہ جعل للشر اقفالا، اللہ نے برائیوں پر کئی تالے لگا رکھے ہیں، ایک تو تالا نہیں ہے۔ وَجُعِلَ مَفَاتِيحُ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابِ، اور ان تالوں کی چابی اللہ نے قرار دیا ہے شراب کو، والکذب، اور جھوٹ کو۔ دو چیزیں ہیں، شراب اور جھوٹ، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ برائیوں کے تالے کی چابی، جن کے ذریعے سے وہ تالے کھل جاتے ہیں، ساری برائیاں باہر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ، لیکن جھوٹ کا گناہ جو ہے وہ شراب سے بھی بڑھ کے ہے، جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جھوٹ کے سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جعلت الخبائث وكلها في بیت واحد، اللہ نے ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا ہے۔ وجعل مفتاحها الكذب، اور اس برائی کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔
جب تک انسان جھوٹ نہیں بولے گا تب تک انسان کوئی گناہ نہیں کر سکتا. ہر گناہ کی چابی جھوٹ دروغ گوئی ہے. زبان پر سب سے زیادہ عذاب، عرض کیا بھی حدیث نہ کہ سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ زبان پر ہوگا. زبان پر سب سے زیادہ عذاب کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں اتنی قسم کے گناہ کسی اور عضو سے صادر نہیں ہوتے. زبان سے تقریباً 30 قسم کے گناہ براہ راست سرزد ہوتے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جو براہ راست سرزد ہوتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں جو بالواسطہ، کچھ ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ. وہ گناہ جو زبان سے ڈائریکٹ صادر ہوتے ہیں انہیں شمار کیا گیا، ان کی تعداد تقریباً 30 ہے. اور وہ گناہ جو انڈائریکٹ زبان سے صادر ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 گناہ ہے. 200 گناہ جو انڈائریکٹ صادر ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ دولت و تقوی سے مالا مال ہونے والے افراد زبان کے ان 30 گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. منطقہم الصواب، وہ جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں، جو کچھ وہ بولتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا. حق و صداقت کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوتا. حق ہے اور صداقت ہے. عزیزو، ان کی زبان سے حق و صداقت کے سوا کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا. کیا ہم واقعاً ایسا بن سکتے ہیں؟ ہمیں بھی تو متقی بننا ہے نا. عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ متقی بننے کے لیے. تو کیا ہم متقی بن سکتے ہیں؟ متقی بننے کی شرط کیا ہے؟ کہ ہماری زبان سے جو ادا ہو وہ حق کے سوا کچھ بھی ہماری زبان سے نہ نکلے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر انقلاب اور تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے انسان، ایسے متقی بن سکتے ہیں جن کی پہچان مولا کائنات نے بیان کی ہے؟ اور اگر بن سکتے ہیں تو اس کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ کس طرح سے اپنی زبان کو قابو میں کر سکتے ہیں؟ اس بیماری کی کوئی دوا ہے تاکہ ہماری زبان گناہوں سے محفوظ رہے؟ زبان سے اگر گناہ انجام پا رہے ہیں، ہم بیمار ہیں. بیماری کا کوئی علاج ہے؟ جی ہاں، ہے اس کا علاج. حدیثوں اور روایتوں کے مطالعے سے کم از کم 5 نسخوں کا سراغ ملتا ہے کہ اگر کسی ایک نسخے پر بھی صحیح طریقے سے عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارا پا جائیں گے. پہلا نسخہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے گناہ سرزد نہ ہو، پہلا نسخہ ہے سکوت اور خاموشی. کوشش کریں کم بولنے کی، بر وقت بولنے کی، بر محل بولنے کی کوشش کریں. ہر وقت بولنا، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، ہر وقت زبان چلانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے. حدیثوں میں ہمیں تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت زبان نہ کھولیں. صرف تفریح طبع یا ٹائم پاس کے لیے زبان نہ کھولیں. زیادہ تر ہم جو باتیں کرتے ہیں یا تفریح طبع ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. بیٹھے ہوئے گپے لڑا رہے ہیں، کیا بھائی وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. کیونکہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا ہی زیادہ گناہ اور لغزش کا امکان بڑھ جائے گا. وہی زبان کھولے جہاں بولنا ضروری ہو، جہاں بولنا سودمند اور فائدے مند ہو. ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ انسان ناپے گا، تولے گا، تب بولے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانہ. کوئی انسان بھی اس وقت تک گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنی زبان کو لگام نہ لگا لے.
اگر زبان بے لگام ہے، ہر وقت زبان چل رہی بلا ضرورت باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکلتی چلی جائے، جس کا کوئی حاصل نہیں، سی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ سکوت تو خاموشی کا پھل نورانیت قلب ہے۔ سکوت و خاموشی عقل مندی کی علامت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، مختصر ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں نہ بولے، نہیں، وقت ضرورت تو بولنا ہے، بولنے کی جگہ پر بولیں، بلا وجہ بے فائدہ زبان کو نہیں۔ اگر جس دفعہ جب کبھی ہم اس نسخے پر عمل کر لیں، اپنی زبان پہ قابو پا لیں، انشاءاللہ تدریجاً آہستہ 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 زبان سے انجام پانے والے گناہ کی تعداد گھٹتی جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ گناہ کی تعداد 0 ہو جائے گی۔ دوسرا نسخہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے سوچیں پھر بولیں، پہلے تفکر ہے پھر تکلم ہے۔ حدیث ہے کہ لسان المؤمن وراء قلبه وقلب المؤمن وقلب المنافق وراء لسانه، مومن کی زبان اس کی فکر کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی مومن پہلے تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جو بات ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، خدا اس سے راضی ہے، ناراض ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے انسان سوچ لیتا ہے، پھر اس کے بعد بولتا ہے۔ ظاہر سی بات، اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں یہ ہمیں جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے گی، اس سے ہمارے برادران مومن کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہوگا، تو کبھی بھی انسان اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا نہیں کرے گا۔ مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور منافق پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ اس کی عقل بعد میں حرکت میں آتی ہے، زبان پہلے چلتی ہے، جبکہ مومن کس کا برعکس ہے۔ انجام پر غور کرتا ہے انسان، کسی پر تہمت لگا دیا، کسی کو بدنام کر دیا۔ اگر ہم نے کسی پر تہمت لگا دیا، کسی کو بدنام کر دیا، خوب زبان چند لمحوں کے لیے چلی، اس کی سزا معلوم ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس تہمت لگانے کے نتیجے میں، کسی مومن کو بدنام کرنے کے نتیجے میں، کسی مومن کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے نتیجے میں اللہ 70 سال کی عبادت اور کار خیر کا ثواب اس سے چھین لیتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ ایک غیبت سے ہمارا ثواب، ہماری ساری عبادتوں کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ انسان اگر یہ سوچ لے، کیا پھر وہ کبھی غیبت کرے گا؟ تیسرا نسخہ، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم جس فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ فضا کیمرے کے مانند ہے جو ہماری ہر آواز اور ہر عمل کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اسے ہمارے خلاف پیش کرے گی۔ یہ سب کچھ ہمارے خلاف پیش کیا جائے گا۔ ایک لفظ بھی جو زبان، ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ بات آئی گئی، تمام ہو گئی، وہ جس کے بارے میں کہا تھا اس نے تو نہیں سنا، وہ سنے یا نہ سنے، یہ ریکارڈ ہو گئی۔ ہر اچھی بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر بری بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر اچھا ایکشن، ہر برا ایکشن، جو بھی ہم کرتے ہیں سارے کا سارا یہ فضا اسے ریکارڈ کر لیتی ہے بغیر کسی بھول چوک کے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہماری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے تو بہت سنبھل کر بولیں گے،
نپی تلی گفتگو. آج بھی اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہیں پر ہے کوئی صاحب کے پاس یہ جو ہے ایک دفعہ معلوم ہے کہ نہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے, بولنے چلے جا رہے ہیں, لیکن جیسے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو انسان سنبھل جاتا ہے, پھر ہر بات زبان پہ نہیں رہتا, بہت ناپ تول کے بولتا ہے. نپی تلی گفتگو کرتا ہے انسان, کیونکہ یہ سب کچھ وہاں پیش ہوگا نا, ریکارڈ ہو رہا ہے. آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر انسان کے سامنے جو کچھ اس نے اچھا کام کیا ہے اور جو کچھ اس نے جو ہے برا کام کیا ہے, سب کچھ مجسم شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوگا. پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں, پوری گفتگو یہ جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے, ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے, چہرے کا اتار چڑھاؤ یہ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے, آواز ریکارڈ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو بھی ہم کرتے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اسے پیش کیا جائے گا. اگر یہ تصور ہمیں ہو جائے, اگر یہ ہم باور کر لیں, اگر بولنے سے پہلے اس بات پر ایمان رکھیں, انشاءاللہ گناہوں کی تعداد, زبان سے انجام پانے والے گناہوں کی تعداد دن بدن گھٹتے گھٹتے زیرو ہو جائے گی. چوتھا نسخہ, اللہ نے کچھ افراد کو ہمارے تمام اعمال کو بطور عموم اور ہماری گفتگو بات چیت کو بطور خاص ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کیا. کچھ افراد مقرر ہیں, یہ فضا تو ہے ہی, کچھ افراد مقرر ہیں, اور ان سب سے بالا تر خود وہ عظیم ہستی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ سوتی ہے اور نہ اونگتی ہے وہ ہستی. قل اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون. قرآن میں ہے تم عمل کرو, جو لفظ تم زبان سے ادا کرتے ہو, جو ایکشن تمہارے اعضاء و جوارح سے انجام پاتا ہے, میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ, اس کے رسول اور ائمہ اطہار سب ریکارڈ کر رہے ہیں اسے, وہ دیکھ رہے ہیں, سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. ہمیں اگر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے حرکات و سکنات میں تبدیلی آ جاتی ہے. کوئی ایسا کام بچے کے سامنے بھی نہیں کرتے جس کے باعث ہمیں شرمندہ ہونا پڑے, تو خدا کے سامنے, رسول کے سامنے, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ خدا سن رہا ہے, پیغمبر سن رہے ہیں, امام زمانہ سن رہے ہیں, یقیناً ہماری زبان سے انجام پانے والے گناہوں کی تعداد دن بدن گھٹتے گھٹتے زیرو ہو جائے گی. آخری اور پانچواں نسخہ, یہ یاد رہے کہ ہماری گفتگو بھی ہمارے اعمال ہی کا حصہ ہے. آخر کبھی کبھی ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہمارا عمل تو ٹھیک ہونا چاہیے, بات تو آئی گئی تمام ہو گئی. نہیں, ہماری گفتگو, ہمارے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے اعمال ہی کا حصہ ہے. مثلا اگر کسی بے گناہ کو تماشا مار دینے کو ہم برا سمجھتے ہیں تو اپنے جملوں سے تکلیف پہنچانے کو بھی برا سمجھنا چاہیے. جتنی اہمیت کسی بے گناہ کو تماچا لگانے کی ہے اتنی ہی اہمیت کسی کو اپنی لفظ, اپنی باتوں سے تکلیف پہنچانے کی ہے. ہم اس بات سے غافل ہیں کہ نیزے اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. کسی کی غیبت کا گناہ اسے تماچا مارنے کے گناہ سے کہیں زیادہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے کہ معاذ بن جبل حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے. حضور اکرم نے معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو.
معاذ نے تعجب سے پوچھا یا نبی اللہ وَإِنَّ الْمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول، کیا یہ جو زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ اس کے سلسلے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی؟ حضور نے جواب میں فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے ہیں. وَهَلْ يُكَبَّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا هَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اگر کچھ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا یہ ان کی زبانوں کے نتائج کے سوا کچھ اور ہے؟ اگر لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا ریزن، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے کچھ گناہ انجام دیے. اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار متقین میں ہو، اگر ہم آخرت میں نجات چاہتے ہیں، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، نجات آخرت میں متقین ہی کے لیے، تو متقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی زبان سے کبھی بھی کوئی لغو، بیہودہ، عبث، گناہ کا لفظ ادا نہیں ہوتا ہے. مولا فرماتے کہ منطقہم الصواب، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق و صداقت کا ترجمان ہوتا ہے. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، حق بولنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہماری زبان ہمیشہ خیر کے لیے کھلے، کبھی بھی ہماری زبان شر کے راستے پر نہ کھلے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.